یہ سب امریکہ سے ڈرتے ہیں اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے. یمن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یمن کہتا ہے کہ ہم نے نہ کرسی امریکہ سے لی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں شوق ہی نہیں امریکہ سے تعلقات بنانا. آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ انصار اللہ کو دہشت گرد بنا دو, اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, اور ان کے کچھ رہنماؤں کو نام دیے کہ یہ امریکہ سفر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا ہم کون سا امریکہ کے ساتھ, بولا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جو ہے نا امریکہ جانا ہے, ہم نے بولا ہم تو امریکہ کا سفر ہی نہیں کرتے کبھی, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے امریکہ کا سفر کرنا. تو صاحب یمن تھوڑا بہت دکھا رہا ہے ہمت. یمن کوشش کر رہا ہے کہ وہ مار بھی کھا رہا ہے لیکن مار کھا کے اٹھ بھی جاتا ہے. اور چیز تو بہت کمال کر رہے ہیں. بالکل, یمن کی تاریخ پڑھنی چاہیے, یمن کے بارے میں دیکھنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں. یہ کسی دن اس پہ بات کریں گے. یمنیوں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا ہے. یعنی ایک انسان ہے, میں یہاں پہ بات کروں کہ مثلا ہم اور آپ کیوں پیدا کیے گئے. خدا نے خلق کیا پوری کائنات کو, ہمیں بھی خلق کیا نا, کسی بغیر یہ مقصد کے خلق کیا. تو یمنی ہمارے بھائیوں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہوا ہے, ان کو شناخت ہے کہ ہم خلق کیوں کیے گئے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس معاملے کے اندر رسپانسبلٹی کیا ہے. وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پے کر رہے ہیں, اس کو ادا کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر غزہ پہ بمباری ہوگی تو یمن خاموش نہیں بیٹھے گا, تل ابیب پہ بھی بمباری ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں اگر غزہ پہ اسرائیل جاریت کرے گا تو ریڈ سی کے ذریعے سے ہم اسرائیل کے لیے کوئی جہاز نہ جانے دیں گے نہ پھر آنے دیں گے, نہ کوئی امریکی جہاز گزرے گا نہ کوئی برطانوی جہاز گزرے گا. یعنی یہ ان کی طاقت ہے, یہ استطاعت ہے. وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ ان کی باتیں سنیں, بہت ہی دل کو لگنے والی بات ہے. انہوں نے امریکیوں کو پیغام دیا ابھی کچھ دن پہلے, جب امریکیوں نے 100 ٹن سے زیادہ بم مارے ان کے اوپر. اس کے بعد جو انہوں نے اس بمباری کے بعد جو بیان دیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ رونا روتے کہ ہمارا قتل عام کر دیا, ہمیں یہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ جان لو, ہم تمہارے بموں سے اور تم سے نہیں ڈرتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, تمہارے آگے نہیں جھکیں گے. یعنی آپ ان کی فکر کی سطح کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا ہے, اپنے ہدف کو پہچانا ہے, اور اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ وہ اس کو اپنے رول کو پلے کر رہے ہیں. اب امریکہ نے ان کو کیا, پھر امریکہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. امریکہ کا جو بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے USS ہیری ٹرومن, اس کے اوپر انہوں نے بحری بیڑے پہ میزائل فائر کیے ہیں. پہلے حملہ کیا 18 میزائلوں سے اور چند ڈرون, دوسرا حملہ کیا ہے 46 میزائلوں سے. آپ یقین کریں اس وقت جو امریکی بحری بیڑا ہے جس مقام پہ کھڑا تھا وہاں سے 1300 کلومیٹر دور چلا گیا. تو یعنی یہ ہے نا کہ مطلب یمن کیوں مار رہا ہے امریکیوں کو, اس لیے کہ امریکہ نے ان پہ بمباری کی. امریکہ نے کیوں کی, کیونکہ انہوں نے ناکہ بندی کی. ناکہ بندی کیوں کی تھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لیجیے. جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا, آپ نے خود انٹرو میں ہی بات کی, جنگ بندی کے معاہدے کے بعد یہ سلسلہ چل رہا تھا پچھلے 17 دن سے, یعنی یکم رمضان سے 17 رمضان تک. غاصب اسرائیلی حکومت نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ امدادی سرگرمیاں اندر نہیں آنے دی. اب وائلیشن یہاں سے شروع ہوئی ہے, 17 دن سے شروع ہو رہی ہے کہ جو امدادی سرگرمیاں ہونی تھی ان کو اسرائیلی غاصب فورسز نے روک دیا. بچے بھوک سے مر رہے تھے, پیاس سے بلک رہے تھے, قحط پڑ گیا تھا وہاں, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو اشیاء نہیں تھی. ان 17 دنوں کے قحط اور ناکہ بندی نے یمنیوں کو پھر مجبور کیا. یمنیوں نے کہا کہ اگر یہ ناکہ بندی نہیں اٹھائی جائے گی تو ہم سمندر میں جو ہے نا ناکہ بندی کر دیں گے, ہم پھر کوئی سپلائی نہ اسرائیل آنے دیں گے. بالکل. تو انہوں نے اس غزہ کی ناکہ بندی کے خلاف ریڈ سی کے اندر انہوں نے ناکہ بندی کی باب المندب کے اوپر, اور اب اس کے بدلے میں امریکہ نے ان پر بمباری کی. ابھی انہوں نے کیا کہا, جب یہ سب ہو گیا وہ غزہ پہ اسرائیل نے بمباری کر دی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہائپر سونک میزائل پیلسٹائن 2 میزائل کا نام ہے, فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل, جو انہوں نے تل ابیب پہ مارنا شروع کر دیا. اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, میں خبریں دیکھ رہا تھا, تو اس کو 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ کئی میزائل تل ابیب پہ گرے ہیں. تل ابیب میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے, کئی تقریبات ان کی سرکاری جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں, وہاں پر ایمرجنسی لگا دی گئی ہے, کیونکہ یمنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک تم غزہ پہ بم گراتے رہو گے ہم بھی تل ابیب کے اوپر میزائل مارتے رہیں گے. تو یہ وہ رول پلے کر رہے ہیں نا. اگر ایک چھوٹا سا یمن یہ کر سکتا ہے تو یہ بڑے بڑے ملک کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ سے باہر ہے, وہ مصر کیوں نہیں کر سکتا, سمجھ سے باہر ہے. اردن کیوں نہیں کر سکتا, سعودی عرب کیوں نہیں کر سکتا, بحرین, کویت, قطر کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں تو صابر صاحب یہ بتائیے, یہ بالکل ایک بجا سوال ہے یہ. دیکھیں میں تو پرسنلی جنگ کا خواہاں نہیں, آپ بھی نہیں, کوئی بھی جنگ کا خواہاں نہیں ہوتا. اور کوئی بھی شہری کسی بھی جگہ رہتا ہو, غاصب ریاست میں بھی رہتا ہو, اس کی جان و مال کی تحفظ کرنا یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام تو یہی پیغام دیتا ہے بھائی کہ آپ معصوم نہتے جتنے بھی ہیں علام ہیں, بے شک ان کی نیتیں آپ کے لیے خراب ہو, اگر آپ کو وہ نہیں مار رہے ہیں فزیکلی تو آپ ان کو نہیں مار سکتے. اسلام کی یہ بہترین بات ہے. لیکن صابر صاحب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, وہی والی بات, میں پھر سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, بزدلی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مفادات, ان کے ذاتی مفادات ہیں. ایک دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, مثلا ایک بادشاہ ہے کسی ملک کا, اس کو امریکیوں نے تھپکی لگا رکھی ہے کہ ہم تمہیں ڈیموکریسی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. وہ ڈرتا ہے ڈیموکریسی سے. یعنی ڈیموکریسی کے نعرہ لائے کون تھا؟
یہ ویسٹ لایا ہے نا ڈیموکریسی کا نعرہ, یہ لبرل ڈیموکریسی, فلانی عوام کے لیے پتہ نہیں کیا. مناسب اچھا مونارکی ہے وہاں پہ, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اسی مونارکی کو کنٹینیو کرو, بس ہمارے جو ہے معاملات وہ چلاتے رہو. تو یہ بکے ہوئے ہیں, یہ غلام ہیں, ان کو خطرہ ہے جدھر امریکہ کے سامنے, کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سے نہیں ڈر رہے. یہ فرق ہے جو میں نے بنیادی بات کی ہے. یمن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, امریکہ سے نہیں ڈرتے. سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ ہماری مونارکی اڑا دے گا, وہ وہاں پہ کیاؤس کریٹ کر دے گا, ڈیموکریسی کا نعرہ لگا دے گا, ہیومن رائٹس کی باتیں لے آئے گا. جب یہ سب آئیں گی تو ہمارا تخت و تاج کہاں جائے گا؟ یہی دوسرے بادشاہوں کا مسئلہ ہے. وہ اردن والے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے تو والد اور اس کے والد بھی غدار تھے, خلافت عثمانیہ کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ کر آئے تھے. تو یہ سارے ان کی ہسٹری ہے نا. اسی طرح وہ ترکی کو دیکھ لیں, جو ہمارے اردگان ہیں, وہ مسلسل تیل بھی چوری کر کے دیے جا رہے ہیں وہاں عراق اور سیریا سے اسرائیل کو, اور لوہا بھی سپلائی کر رہے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء, بچے پیاس سے مر رہے ہیں. لیکن اسرائیلی فوج جو پانی پیتی ہے وہ ترکی سے جاتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں تو اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ سب امریکہ سے ڈرتے ہیں اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے. یمن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یمن کہتا ہے کہ ہم نے نہ کرسی امریکہ سے لی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں شوق ہی نہیں امریکہ سے تعلقات بنایا. آپ دیکھیں یعنی وہ انڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, یعنی ان پہ پابندی لگائی گئی جب یعنی امریکیوں نے کہا کہ انصار اللہ کو دہشت گرد بنا دو, اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, اور ان کے کچھ رہنماؤں کو نام دیے کہ یہ امریکہ سفر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا ہم کون سا امریکہ کے ساتھ, بولا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جو ہے نا امریکہ جانا ہے ہم نے, بولا ہم تو امریکہ کا سفر ہی نہیں کرتے کبھی, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے امریکہ کا سفر کرنا. تو یہ سوچ کا فرق ہے, ویژن کا فرق ہے. اور بہت ہی آپ نے خوبصورت باتیں اس حوالے سے فرمائی ہے. خدا کا خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری